I would like to end this session on a few advices, اور وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا گئے اور بے ہوش تھے تو جب بھی ہوش آتا پوچھتے عائشہ کتنے پیسے پڑے ہیں؟ کہتے 7 دینار پڑے ہیں. انہوں نے کہا عائشہ صدقہ کر دو، اور پھر بے ہوش ہو جاتے اور پھر جب اٹھتے تو کہتے عائشہ ابھی تک کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I was busy in your taking care of yourself. میں اور سبحان اللہ ان کو بھی تھا کہ یہ اللہ کے میں چلے جائیں گے تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو. میں نے کہا عائشہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس 7 درہم یا دینار پڑے تھے اور میں نے وہ صدقہ نہیں کیا. سو یہ ہے امام الکائنات جو کہ اتنا پیسہ مطلب پیسے کے حساب سے اتنا ڈر رہے ہیں. یہ امام الانبیاء ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ سو پیسے کو نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا، اگر آپ کو اسٹیٹس میں یہاں پہ رکھا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور یہاں پہ آ جائیں، اور لوگوں کو اگر یہاں رکھیں نا تو اس لیے دے تاکہ ان پہ آپ خرچ کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر سیکیورٹی ہے، ایک دن کا کھانا ہے، مطلب اتنے ہی کہ تمہاری کمر سیدھی رہے، اور تمہارے پاس ایک چھت ہے جس میں تم رہ سکو، تمہارے جیسے ایسے ہے تمہارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے تمہارے قدموں میں. اور ہم لوگ بس سمیٹنے کے چکروں میں اور کل کے چکر میں دیکھیں سبحان اللہ. عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے اپنے اولاد کے لیے، کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ مال کے چھوڑ کے جاؤں نا اور یہ نیک نہ ہو تو یہ ان کے لیے بربادی کا باعث بنے گا، لیکن اگر میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں اور ایک متقی اولاد چھوڑ کے جاؤں تو اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. اللہ اکبر. آپ کو پتا بل گیٹس نے بل گیٹس نے یہ بات اپنے بچوں کے بارے میں کی، اور کوئی پیسہ بل گیٹس نے انہیریٹنس میں نہیں ڈالا. ابھی سے لکھ دیا کہ میرے بچوں کو پیسہ نہیں ملے گا، نہیں تو سہل پسند ایروگینٹ ہو جائیں گے. اللہ دیکھ اندر کی کیمسٹری خود ہی اس شعور کو آواز دے دیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو زیادہ ہی کچھ زیادہ اسلام. یہاں ہمارا دیندار انسان کہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤں، اور وہ لاجک کیا دیتا ہے کہ یہ دین کا کام کریں، ان کو پیسہ جو ہے نا آکوپائی نہ کرے اور دین کا کام کریں. شیطان نے کیسے ڈیلوٹ کیا. حالانکہ پیسہ اور لوگ اس لیے بھی زیادہ کہتے ہیں ہم زیادہ پیسہ اکٹھے کمائیں گے تاکہ ہم اللہ کے راستے زیادہ خرچ کر سکیں. بھائی آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے نا، آپ اسی کا کچھ لگاؤ، آپ کو اللہ زیادہ اجر دے گا. اجر کی نیکی اللہ کو رضا کرنا، اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے نا. نیکی کرنا اصل گول نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا اصل گول. تو اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ وہ لگا دو، کیونکہ کیوں صحابہ کا صدقہ اتنا جو تھا مٹھی بھر ہمارے احد پہاڑ کے سونے خرچنے سے بہتر تھا؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کے پاس تھوڑا تھا، اس میں سے دیا، کتنے پرسنٹ لگا رہے تھے. تو یہ شیطان کی وسوسے سے نہ ہے. اور گیو ارلی صدقہ. ایک شخص تھے جو کہ بلینئر اور وہ بالکل سادہ انسان کراچی میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ پیسے کیسے کماتے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اللہ کے راستے میں لگاؤ، تم امیر ہونا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفق علیک، تم خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ کے بلال کو کہہ رہے ہیں، بلال کو حالانکہ غریب صحابی ہیں، کہتے ہیں یا بلال انفق ولا تخشى ذا العرش اقلالا، تو لوگوں پہ خرچ کر اور مت ڈر کے عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کیسے لگے گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نہیں جب یہ 2 لاکھ نا 4 لاکھ ہو جائیں گے نا پھر اس میں سے 50,000 نکال دوں گا. جب یہ 4-8 ہو جائے گا نا 8-10 ہو جائیں گے پھر نکالوں گا. حالانکہ یہ ملیشیا کے جو ریچسٹ مین ہے شیخ توفیق جو بتا رہے تھے، توفیق چودھری کہتے ہیں کہ جب وہ آئے نا سیریا سے ہجرت کر کے کشتی پہ آئے، ملیشیا پہنچے، جوتے تھے ان کے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں تھا. کہتے انہوں نے جوتے بیچے اور 4 رنگٹ کمائے، 4 رنگٹ لیے وہ جوتے کو بیچ کے. تو ماں نے کہا پتر 2 رنگٹ دے. انہوں نے کہا ماں جی 4 رنگٹ ہیں، ہم 2 کی روٹی کھاتے ہیں، 2 انویسٹ کرتے ہیں، اس سے بنیں گے اور جب زیادہ بن جائیں گے تو پھر ہم دیں گے. انہوں نے کہا پتر پیسہ نہیں بناتا، اپرچونٹیز پیسہ بناتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. So capital never makes more money. Opportunities from Allah subhanahu wa ta'ala makes more money. To give habit, you should have a habit of giving early sadaqahs in life. 1000 ہیں 300 نکالیں، 500 نکالیں اپنی استطاعت کے مطابق. ہم ابوبکر صدیق نہیں ہے کہ ہم پورا 1000 نکال دیں اور کہیں ترکتم لہم اللہ ورسولہ. ہم جتنا اللہ نے یہ بھی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ تم سارا کے سارا نکالو، یہ اللہ کا کرم ہے، رحم پہ ہم زکوٰۃ نکالیں اور جتنا نکال سکتے ہیں نکال لیں اور اللہ تعالیٰ آپ پہ خرچ کرے گا. اور یہ جو سوچ ہے نا کہ میں پیسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ اللہ مجھے مال دے گا، یہی کلر ہے اصل میں. بالکل اس وجہ سے دے رہے ہیں تو پھر اللہ کو تھوڑی دے رہے ہیں، تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن دنیا میں آخرت میں دے گا. لیکن آپ کا جو بیسیکلی جو آپ کا کنٹمپری لاجک نہیں ہونی چاہیے، آپ کی بلیف بیسڈ لاجک ہونی چاہیے کہ میں رب کو دے رہا ہوں، مجھے کل یہ ملے گا، میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں.
ایک یہ فکشنل واقعہ ہمیں سنایا تھا اور وہ تھا کہ بیسیکلی صدام حسین کا ایک جاننے والا تھا کراچی میں, بڑا بزنس مین تھا, اور صدام نے کہا کہ ہم بیسیکلی اٹیک کرنے والے ہیں ایران پہ یا سعودی پہ غالباً, تو تم جتنے ریال خرید سکتے ہو خرید لو, ٹھیک ہے. جب ہم اٹیک کریں گے اور یہ ہوگا اور ریال ہمارے اس پہ پاس آ جائیں گے تو ہم اس کی قیمت بڑھا دیں گے, انفلیشن ہو جائے گی اور ریال بڑھ جائیں گے, اور تمہیں ایک ایک ریال پہ 10 ٹائمز فائدہ ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا, گاڑی بیچ دی, بیگم کو کہا کہ 5 منٹ لے گھر میں آ جاؤ. اور لوگوں نے کہا تو پاگل ہو, اتنا تم پیسہ خرچ کر رہے ہو اور کیا وجہ. لو پیپل آر لافنگ ایٹ ہم, ہی واز لافنگ ان سائڈ کہ یار یہ مجھے ایک ایک ریال نہ کل 10 ریال دے گا. تو ہی واز سو سیٹسفائڈ کہ یہ کل مجھے منڈے تو گزرنے دو نا, 3-4 دن گزرنے تو مجھے سارے پیسے واپس آ جائیں گے. وائی کینٹ وی ڈو دا سیم, کہ جب اللہ نے ہمیں وعدہ کیا کہ تم ایک خرچ کرو, تمہیں 10 نہیں 70 نہیں 700 نہیں, تمہیں بغیر حساب کتاب کے دوں گا. حدیث ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, اتنی سی حدیث ہے بس. ما نقصت مال من صدقہ. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جیب میں تو کم ہوا نا, ہمارا تو جب تو جیب کاؤنٹ کرتے ہیں. میرے استاد کہہ رہے تھے, اور بڑی زبردست فلاسفی ہے, اسلام کی فلاسفی ہے, ایسی ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے اکرام کرموں میں سے ایک کرم یہ ہے کہ انسانوں کی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہماری وہ والی دعائیں قبول ہو جائیں جو ہم مانگتے ہیں, تباہی مچ جائے ہمارے ساتھ بھی دنیا میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جو آخرت کے لیے کیری فارورڈ کر رہے ہیں. نہیں تو ہم جتنی سیلفشنس میں اپنے لیے سارا کچھ مانگ لیتے ہیں, we would be the most devastated people on the day of آخرت. یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے. so دھیان میں رکھیے گا, یہ دعا کے پیچھے ایک فلسفہ جو ہے نا, یہ اس طریقے سے دیکھنا ہے. اچھا, ایک اور بھی ایک دعا بتا دیتے ہیں ان کو لوگوں کو. وہ دعا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا لینا, اور نالج گین کرنے کا دنیا وہ مقصد نہ ہو کہ میں جو علم سیکھ رہا ہوں دنیا مجھے مل جائے. تو اس سے بچیں اور اپنا آخرت فوکس رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ذاکر کا سائر بھائی فار کمنگ ہیئر, شیخ علی بارک اللہ فیک فار گیونگ اس ٹائم. انشاءاللہ پارٹی سے بعد ہی آن ہونی ہے لیکن لائیو نہیں, آف لائیو انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم, السلام علیکم.